تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب اگر ایک شخص اپنے والد کو کافر سمجھتا ہو تو شرعاً اس شخص کے لیے والد کا میراث لینا جائز ہے یا نہیں؟ سوال کرنے والے مفتی محمود صاحب سعودی عرب سے۔ دیکھیں بھائی، میں پہلے ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، بات کا آپ کا مسئلہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ شریعت مطہرہ کے اندر ایک اصولی بات ہے جو میراث میں تقسیم کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے، اختلاف ادیان۔ یعنی اختلاف ادیان کا مطلب یہ ہے کہ باپ اگر مسلمان ہے، بیٹا اگر کافر ہے، تو باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کو میراث نہیں ملے گی، کیونکہ باپ مسلمان تھا، بیٹا کافر تھا۔ یا اسی طرح بیٹا مسلمان ہے، باپ اگر کافر ہے، بیٹا اگر انتقال ہو گیا تو باپ کو مسلمان بیٹے کا میراث تقسیم نہیں کیا جاتا۔ یہ اختلاف ادیان ہے۔ اگر نفس الامر ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نفس الامر کافر نہ ہو، اسے محض لوگ اسے کافر سمجھتے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ سمجھنا الگ ہے، وہ خود کہنا الگ ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، لوگ اسے کافر سمجھتے ہیں تو اس کے مرنے کے بعد اس کا تو میراث تقسیم ہوگا۔ یہاں تک ہوا، میں کچھ اصولی بات بتا دیا ہوں، لیکن یہاں اصل مسئلے پہ میں آ رہا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ واقعتاً اگر باپ کافر ہے، بیٹا دیکھتا بھی ہے، اسے گواہ بھی اس کے سامنے موجود ہیں، وہ جانتا بھی ہے کہ واقعتاً میرا باپ کافر ہے، تو اس کے باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کو، جو مسلمان بیٹا ہے، اس کو میراث میں، اس کے ترکہ میں اس کو حصہ نہیں ملے گا، یعنی باپ کے میراث میں اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت اہم بات میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر باپ کافر تو ہو گیا ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ بھئی یہ مسلمان پہلے تھا یا کافر پہلے سے بھی ہے۔ اگر انہیں پہلے مسلمان تھا، پھر یہ اسلام سے نکل کر کفر کی طرف چلے گیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال سمجھے۔ پہلے یہ مسلمان تھا، پھر یہ کفر کے اندر داخل ہو گیا، تو انہیں مسلمان ہونے کی حالت میں جتنا اس نے لاکھوں روپے کمایا، جتنی بھی اس نے پراپرٹی بنائی، جائیداد بنایا، جتنا بھی پیسہ اس نے کمایا ہے، یہ مرا کس کی حالت میں؟ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ تو اس کا بیٹا جو مسلمان ہے، اس کے باپ کے انتقال کے بعد اس مسلمان بیٹے کو اس کے باپ کے مرتد ہونے سے پہلے، یعنی اسلام کی حالت میں جتنا وہ مال کمایا ہے، اتنا مال اس کے بیٹے کو ملے گا۔ یہ ہے بہت اہم بات پھر ایک مرتبہ سمجھیں۔ اگر باپ پہلے مسلمان تھا، پھر وہ کافر ہو گیا، کافر ہونے کے بعد وہاں بھی اس نے مال بہت سارا کمایا، لیکن مسلمان ہونے کی حالت میں بھی اس نے بہت سارا مال کمایا ہے۔ بیٹا تو مسلمان ہو گیا، مسلمان تو ہے ہی بیٹا۔ اگر باپ جو ہے وہ کفر کی حالت ہی میں مر گیا، تو جتنی اس نے مسلمان ہونے کی حالت میں مال کمایا ہے، اتنا مال باپ کے مرنے کے بعد مسلمان ہونے کی حالت میں جتنا مال کمایا ہے، اتنا مال اس کے بیٹے کو ترکہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر اس کے بھائی بہن ہیں تو پھر ان کو بھی دیا جائے گا، بھائی بہن کوئی نہیں تو پھر اس کو مال ملے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو نیچے میں لنک میں لکھ بھی دیتا ہوں، ڈسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں، وہاں بھی آپ انشاءاللہ پڑھ لیں، آپ کو تفصیل سے وہاں بھی جواب مل جائے گا۔ اسی طرح کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص علیاذ باللہ مرتد ہو جائے تو ارتداد کی وجہ سے اس کا وضو یا تیمم ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ جواب دیں، نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مفتی سعید صاحب عاصمی امریکہ سے۔ دیکھیں بھائی، اگر کوئی آدمی علیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام مسلمان رہنے کے بعد مرتد ہو جائے، وہ اس حالت میں وضو میں تھا، یعنی وضو میں تھا، پھر وہ اسلام سے نکل گیا، پھر اسلام میں داخل ہو گیا، تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا وضو باقی رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تیمم کے بارے میں پوچھا، اگر وہ آدمی مسلمان تھا، اس نے مسلمان کی حالت میں تیمم کیا، پھر وہ اسلام سے نکل گیا، پھر وہ اسلام قبول کر لیا، تو ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف، امام محمد، ان تینوں کا نزدیک اس کا تیمم باقی رہے گا، اور امام ظفر کی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا تیمم ٹوٹ گیا ہے، اس کو استرنو تیمم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب ہدہد
جو ایک پرندہ ہے، بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ سید ہے، یعنی حدود پرندہ سید ہے، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حدود سید ہے، اس کا کھانا جائز نہیں؟ سوال کرنے والے مولانا نوشاد صاحب دہلی سے، دیکھیے بھائی، ہدہد ایک حلال پرندہ ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سید ہے، یہ خان ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ سب من دھڑک باتیں ہیں، لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں۔ اس طرح کی چیزوں پر غور نہ کرے، اس طرح کی چیزوں پر نہ پڑے۔ اگر کبھی اس طرح کی چیزیں آپ سنے ہیں تو بجائے ان سے پوچھنے کے، معتبر علماء جو اپنے علاقے کے اندر رہتے ہیں تو ان سے آپ پوچھ لیا کریں۔ تو اس لیے ہدہد کوئی سید خان کوئی نہیں، ہدہد کھانا جائز ہے، کھائے کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، متوفی عنہا زوجہا کی عدت کب سے شروع ہوگی جبکہ اس کے شوہر کی تدفین 3 ماہ بعد ہوئی ہے؟ جواب دے عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مولانا عزیر صاحب، اتراکھنڈ۔ بھائی دیکھیے، آپ کے سوال میں 2 باتیں ہیں، میں دونوں باتوں کو الگ الگ کر دیتا ہوں، حالانکہ سوال آپ کا واضح ہے، اس میں 2 باتیں، میں دونوں باتوں کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ اس کے شوہر کا انتقال جو ہوا ہے 1 مہینہ پہلے ہوا، 2 مہینے پہلے ہوا، 3 مہینے پہلے ہوا، تو اس کی عدت وہاں سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ اطلاع شرط نہیں ہے۔ عدت کے لیے اطلاع دینا، یعنی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس طرح اطلاع دینا ضروری نہیں۔ جیسے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی عدت شروع ہو جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تدفین بھی شرط نہیں ہے، یعنی کہ جس وقت شوہر کو تدفین کیا جائے گا اس وقت سے اس کی عدت شروع ہوگی، ایسی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چاہے دن میں انتقال ہوا ہو، رات میں انتقال ہوا ہو یا صبح میں انتقال ہوا، جب بھی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کی عدت شروع ہو جائے گی، چاہے اس کو اطلاع ملے یا نہ ملے، چاہے اس کی تدفین ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ تو ایک بات یہ ہے آپ کے مسئلے کا۔ دوسرا مسئلہ میں اسی کی زمین میں ہٹ کر تھوڑی بات میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت کو کسی شوہر نے 3 طلاق دے دیا، طلاق دیا 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، کئی سال پہلے اس کو 3 طلاق دے دیا ہے، اب اس کی عورت کو جو اطلاع ملی، اس کی بیوی کو جو اطلاع ملی 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، جب بھی اطلاع ملے، اگر وہ اس کی عدت کے ایام ختم ہو گئے، یعنی وہ 3 ماہواری اس کی ختم ہو گئی، مینسس ختم ہو گئے ہیں، تو اس کی اطلاع ضروری نہیں، یعنی کہ ایک مسئلہ یہاں ذہن میں رکھے، طلاق دیتے وقت عورت کا سامنے ہونا ضروری نہیں۔ شوہر اگر کہیں بھی بیٹھ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو طلاق اس کی ہو جائے گی۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ طلاق کے اندر بھی اطلاع کا ہونا ضروری نہیں۔ شوہر جب اس کو 3 طلاق دے دیا ہے، چاہے پیچھے دیا ہو سامنے دیا ہو، اس کی عدت وہاں بھی شروع ہو جائے گی، اطلاع شرط نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تو صورت مسئلہ آپ کا یہی ہے کہ بھائی جو آپ نے مجھے سوال پوچھا، شوہر کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی کی عدت شروع ہو گئی ہے، چاہے اس کے شوہر کی تدفین 3 مہینے بعد ہوئی ہو، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، اس کے شوہر کی انتقال کے فوراً بعد اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یہاں تک پورا ہو گیا جو آپ نے مجھے پوچھا۔ تو اس میں ایک بات میں جو طلاق کی بات میں نے کیا، اس کی میں تھوڑی نقطے کی بات میں کہہ دیتا ہوں، شاید آپ کو سوال میں آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی۔ تو پھر حضرت اس نے جو طلاق دیا ہے 3 طلاق، 3 سال پہلے، 4 سال پہلے جو اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دیا ہے، اب یہ 3 سال 4 سال جو اپنی بیوی کے ساتھ رہا ہے، یہ کیا مانا جائے گا اس کو؟ یہ بھی ایک سوال یہاں پیدا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ بھی اس کا جواب یہ ہے، جتنے دن اس نے اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی 3 سال پہلے طلاق دیا، 4 سال پہلے طلاق دیا، چاہے اس نے 2 منٹ پہلے بھی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، یا اس نے 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ یا 5 منٹ 10 منٹ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے تعلقات رکھا ہے، یعنی اس سے ملا، بات چیت کیا، اب وہ اجنبی ہو گئی وہ عورت اس کے لیے، تو اجنبی عورت کی طرح وہ ہو گئی، اس سے بات کرنا، جو بھی بات چیت کرنا، یہ گناہ کے اندر شامل ہے۔ اگر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ 3 طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی سے اس نے ہم بستری کیا، جو کچھ بھی اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلق کیا، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہوگا۔ اگر اطلاع ہونے کے باوجود کیا تو وہ تو گناہ ہے ہی، نہ اطلاع کرے تو پھر وہ علماء سے مسئلہ پوچھ کر عمل کر لیا کرے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اس لیے اگر کوئی ضروری ہے تو آپ مجھے
फ़ون کے ذریعے سے بھی مسئلہ پوچھ لیا کریں. میں انشاءاللہ طلاق کا مسئلہ کھل کر آپ کو وہاں بتاؤں گا. تو بہرحال دونوں مسئلے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. اس طرح کے حالات سے اللہ ہم تمام کو مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم تمام کو دین پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک عزیز نے سوال کیا ہے مفتی صاحب موبائل یا عورت کے ذریعے بچے کے کان میں اذان دلوانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب دیا ان نوازش ہوئی. ماشاءاللہ انہوں نے سوال تو بہت بہترین کیا ہے. نام تو نہیں لکھا, چلیے آپ کے نام پوشیدہ ہی رکھیں گے. تو بعض سوالات پڑھتے ہیں نا, بڑا مزہ بھی آتا ہے اس کا جواب دینے میں, کیونکہ یہ جدید مسائل ہوتے ہیں. تو بہرحال بھائی جس نے بھی سوال کیا ہے, دیکھیے نو مولود بچے کے کان میں اذان دینے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ افضل طریقہ یہی ہے کہ کوئی مرد بچے کو اذان دے. افضل تو یہی کہ کوئی مرد بچے کو اذان دے, اور یہ افضل اور بہتر بھی ہے. اگر مرد نہیں ہے تو آخری درجہ عورت بھی بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے. اب ایک سوال یہاں ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ حضرت جب عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے تو پھر نماز کے لیے کیوں نہیں بلا سکتی؟ نماز کے لیے تو بھی اجازت ملنا چاہیے. تو دیکھیے بھائی اس کا ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ عورت اگر نماز کے لیے بلائے گی تو وہاں فتنے کے اندیشے زیادہ ہوں گے, کیونکہ آواز پہنچے گی, مرد سنیں گے تو اس کی آواز میں ایک لچک پن ہے. اب وہ لچک پن کی وجہ سے مردوں کے اندر ایک جذبات پیدا ہوں گے, تو اس لیے بہت سارے فتنے ہیں. تو اس لیے شریعت میں عورت کو نماز کے لیے اذان دینا ممنوع قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ مرد بچے کے کان میں اذان دے, اور یہی سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی یہی سلسلہ رواج ہے کہ مرد بچوں کے کان میں اذان و اقامت دیتے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ برکات بھی ہیں. اب براہ راست اذان دیں گے تو بہت زیادہ اس میں برکات بھی ہیں. ایک تو ہے کہ سنت پر عمل کرنا ہوگا, اور اس سے بچے کے کان میں براہ راست آواز بھی پڑے گی, اور اس اللہ کے رسول کی سنت میں بہت زیادہ فوائد ہیں. تو اس لیے بجائے آپ فون وغیرہ میں دینے کے سامنے آ کر براہ راست دے لیا کریں. یہاں تک بات ہوئی تمہیدی بات. اب میں اصل مسئلے کی طرف آپ کے آ رہا ہوں. اصل مسئلہ ہے کہ بھئی اگر کوئی بچہ پیدا ہوا, کوئی مرد اگر اذان دینے والا نہیں مل رہا ہے تو انتظار کریں. آپ انتظار کریں, کچھ وقت انتظار کریں. اگر واقعتاً اس کے پہنچنے تک وقت زیادہ لگ رہا ہے, اب وہ پہنچتے پہنچتے گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, تو اس میں دوسرا درجہ یہ ہے کہ بھئی مرد وہاں نہیں پہنچ سک رہا تو پھر عورتیں اذان دیں گی. عورتوں کے اندر جو اذان دے سکتی ہے وہ اذان دے. اگر وہ اذان دینے کے لیے تیار نہیں, ہچکچا رہی ہیں, تو پھر وہ آخری درجہ یہی ہے کہ کوئی مرد اس بچے کو فون کے ذریعے سے اذان دے گا. یعنی اس کے بچے کے فون آن کر دے, اس کے کان پر رکھ دے, اور جو اذان دینے والا ہے وہ فون اپنے سامنے رکھ کر کے آواز وہاں سے فون کے ذریعے سے, کال کے ذریعے سے آواز پہنچائے. ریکارڈنگ نہیں ہونا ہے, پہلی بات ذہن میں رکھیں, ریکارڈنگ نہیں. کیونکہ سنت جو طریقہ اذان کا ہے وہ براہ راست اذان دینا ہے. سامنے دے یعنی تو عورت دے, مرد دے یعنی تو عورت دے, یعنی تو آخری درجہ یہی ہے جہاں مرد ہے وہ فون آن رکھے, وہ بچے کے کان پر رکھے, اور وہ وہاں سے اذان دے گا, اور پھر بچے کے کان میں اذان کی آواز سنائی جائے گی. اذان و اقامت دونوں. یہ بات یہاں نقطے کی بات, مجھے وہی بات میں کہہ رہا ہوں, ریکارڈنگ نہیں چل سکتی, کیونکہ اذان دینا ہے, سنوانا نہیں ہے. اذان دینا ہوتا ہے کہ وہ اذان جو مرد ہیں وہ اذان دے, یعنی تو فون کے ذریعے سے بھی اذان آخری درجہ دلوایا جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. اسی طرح ایک عزیز نے ہمارے ایک سوال کیے ہیں, مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ بھائی, آپ کی دعا ہے. کیا حاجی سلی ہوئی بیلٹ پہن سکتا ہے حالت احرام میں؟ سوال کرنے والے مولانا ہارون رشید صاحب بنگلور سے. جی مولانا صاحب, دیکھیے احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا تو پہننا منع ہے, ممنوع ہے, نہیں پہن سکتے. البتہ جو بیلٹ جو نیچے باندھی جاتی ہے کمر پر, وہ احرام کا حصہ نہیں ہے. احرام تو حاجی کے لیے حالت حج میں سلا ہوا کپڑا تو نہیں پہن سکتا مرد, تو اس وقت وہ پہنے گا بھی نیچے ایک لنگی پہنے گا, اوپر ایک تابن جو اڑا ہوا ہوگا, دو ہی کپڑے پہنتا ہے. اب جو نیچے جو بیلٹ باندھتا ہے وہ احرام کا حصہ نہیں ہوتا.
تو اس لیے بیلٹ اگر چاہے تو باندھنا چاہے تو باندھ سکتے ہیں، اس میں پاسپورٹ وغیرہ رکھے، کوئی بات نہیں اس میں۔ اسی طرح کسی بھائی نے کشمیر سے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب صرف عورتوں کی گواہی سے حرمت رضاعت کیا ثابت ہو جاتی ہے؟ جواب دے ان نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مفتی عبد الرحمن صاحب کشمیر۔ دیکھیں مفتی صاحب، میں ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ عمومی طور پر آج یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے اور وہ انجانے میں کسی مسئلہ پوچھے بغیر وہ اس عورت کی بیٹی سے شادی بھی کر لیا ہے، ویسی زندگیاں ان کی گزر رہی ہیں۔ تو اس لیے میں مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ یہ عمومی طور پر سب کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکے نے بچپن کی حالت میں 2.5 سال سے پہلے کسی عورت کا دودھ پی لیا۔ اب وہ عورت جس کا اس نے دودھ پیا ہے یہ اس کی ماں بن گئی، یعنی اسے نکاح کرنا، اسے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اس سے۔ اب یہ لڑکا اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کی ماں ہو گئی اس سے۔ اب اس سے نہ یہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے نہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، یہ تمہیدی بات ہے۔ اب اس میں دیکھا جائے گا کہ بھئی اگر لڑکا نکاح کر لیا بعد میں اس کو کسی نے بتایا کہ بھئی تو نے جس لڑکی سے نکاح کیا ہے یا جس لڑکی سے تو نکاح کر رہا ہے تو نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہے۔ ماں کا دودھ اگر تو نے 2.5 سال کے اندر کیونکہ حنفیہ کے نزدیک یہی ہے کہ 2.5 سال سے پہلے اگر کسی نے 2.5 سال سے پہلے اگر کسی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو وہ نہ اس کی ماں سے نہ دودھ پینے والی عورت سے نکاح کر سکتا ہے نہ اس کی بیٹی سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ بھئی جس عورت سے تو نے شادی کیا ہے یا جس کی بیٹی سے تو نے نکاح کیا ہے تو نے اس ماں کا دودھ پیا ہے، یعنی تو اس عورت کا دودھ پیا ہے، تو اس سے نکاح تو نہیں ہوگا۔ اب یہاں دیکھا جائے گا کہ بھئی گواہ کے سلسلے میں اب کہنے والا کون ہے، یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ اگر دیکھنے والے نے 2 مرد ہیں، 2 مردوں نے کہا کہ بھئی تو نے جس عورت سے یا جس عورت کی بیٹی سے نکاح کیا ہے تو نے اس کا دودھ پیا ہے، اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، تو اگر کہنے والے مرد ہیں تو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ شریعت کے اندر 2 مرد کی گواہی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یا نہیں 2 مرد نہیں ہیں، یا کسی ایک مرد نے دیکھا یا 2 عورتوں نے گواہی دی کہ بھئی جس عورت سے تو نے نکاح کیا ہے، جس عورت کی تو نے بیٹی سے نکاح کیا ہے، یہ تیری رضائی ماں ہے اور اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ بھی اس وقت بھی وہ نکاح اپنا توڑ دے فوراً۔ اگر ہو گیا تو توڑ دے، یا نہیں کیا تو نکاح چھوڑ دے، اس سے نکاح نہ کرے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اگر کوئی مرد نے بھی نہیں دیکھا، 2 مردوں نے بھی گواہی نہیں دیا، 1 مرد نے بھی گواہی نہیں دیا، پوری کہنے والی عورتیں ہیں، صرف عورتوں نے گواہی دیا ہے کہ بھئی جس عورت سے تو نے نکاح کیا ہے ہم نے خود دیکھا ہے کہ تو نے اس عورت کا دودھ پیا ہے، یعنی جس عورت کا تو نے دودھ پیا ہے یعنی تو اس کی بیٹی سے تو شادی کر رہا ہے، اس عورت کا تو نے اس کی بیٹی سے تو نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا رضائی بھائی ہو گیا، تو اس کا دودھ شریک بھائی ہے، تو اس کا تو اگر صرف عورتیں کہہ رہی ہیں تو ان کی بھی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شریعت کے اندر یہ ہے گواہی کے اندر 2 مردوں کو دیکھیں گے، یعنی تو 1 مرد 2 عورتیں ہوں گی، وہ اگر گواہی دے رہی ہیں تو پھر ان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر مرد نہیں ہیں، صرف عورتیں ہیں تو پھر ان کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اگر چاہے تو نکاح اس سے آپ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک بات ہمیں ذہن میں رکھیں، اگر جو عورتیں کہہ رہی ہیں اگر واقعتاً وہ امانتدار ہیں، وہ امین ہیں، ان کی امانتداری پر آپ کو یقین ہے، تو پھر آپ کو اس سے بچ جانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ اگر آپ نے نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا اس میں۔ تو امید ہے کہ مفتی صاحب آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، اور میں ایک مرتبہ خلاصے کے طور پر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ پورا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھئی اگر کسی آدمی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے تو وہ آدمی اس کا رضائی بیٹا ہو گیا، یعنی اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ وہ آدمی نہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے نہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، ایک بات یہ۔ اور دودھ کب پینا ہے؟ وہ 2.5 سال کے اندر 2.5 سال کے اندر اگر دودھ پیا ہے تو اس وقت ہوگا۔ اگر 2.5 سال سے پار ہونے کے بعد اگر دودھ پیا ہے، 2.5 سال اس کا ہو گیا ہے، اس کے بعد دودھ پیا تو یہ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، ایک بات یہ۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ دودھ پینے کی گواہی مرد دے رہے ہیں، 2 مرد اگر گواہی دے رہے ہیں تو پھر وہ حرمت رضاعت اس سے بھی ثابت ہو جائے گی. اگر ایک مرد 2 عورتیں اگر گواہی دے رہی ہیں تو اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. اگر مرد نہیں ہے، ایک بھی مرد نہیں، صرف عورتیں گواہی دے رہی ہیں، تو اس وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جاتا، عورتوں کی گواہی نہیں ہوگی. تو اس وقت اگر کوئی آدمی اگر نکاح کرنا چاہے تو اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اور چاہے تو اس کی بیٹی سے بھی نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی رضائی ماں نہیں ہے اور وہ اس کی دوسری شریک بہن بھی نہیں ہے. اگر ایک آخری بات یہ ہے کہ اگر ان عورتوں پر اس کو یقین ہے، جو عورتیں مجھے بتا رہی ہیں ان کی باتوں پر مجھے یقین ہے، تو پھر وہ ان سے نکاح نہ کرے. اگر کر لیا تو نکاح ہو گیا. تو امید ہے کہ آپ کو ہر پہلو سمجھ میں آ گیا ہے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دیا. جی عمومی طور پر پایا جا رہا ہے، اکثر مردوں کو دیکھا جائے 3 4 سال ہو گئے. کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت میں نے جس کی بیٹی سے میں نے نکاح کیا ہے، میں نے اس عورت سے دودھ پیا ہے، بچپن میں دودھ پیا ہے، 2.5 سال 2 سال کے اندر میں نے دودھ پی لیا ہے، تو میرا مسئلہ کیا ہے سمجھا دیں، کیا میری اس بیٹی کو نکاح میں رکھوں یا نہ رکھوں؟ میں کہتا ہوں کہ بیوقوف، تو نکاح سے پہلے یہ بات پوچھ لیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا. نکاح کے بعد تو نے یہ مسئلہ پوچھا ہے تو کہیں گے کہ بھئی یہ تیری بہن ہو گئی، تو اب اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اگر نکاح کیا ہوا ہے تو فوراً اس کی نکاح کو توڑ دیں، الگ کر دے فوراً اس کو. تو اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھائی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب عرض خدمت یہ ہے کہ کوئی ہم کو چوری کا سامان دے رہا ہے اور ہم کو معلوم بھی ہے کہ یہ چوری کا سامان ہے، تو کیا ہمارے لیے وہ چوری کا سامان لے کر استعمال کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواب دیں نوازش ہوئی. دیکھیں بھائی، چوری کرنا اور چوری کا سامان خریدنا، یہ دونوں چیزیں ناجائز حرام ہیں. چوری کرنا بھی حرام ہے اور چوری کا سامان خریدنا تو بھی حرام ہے. تو اس لیے صورت مسئلہ یہی ہے کہ جان بوجھ کر جب آپ کو اس بات کی اطلاع ہے کہ سامنے والا جو مجھے مال دے رہا ہے یہ چوری کا ہی مال ہے، تو اس آدمی سے مال خریدنا بھی ناجائز حرام ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری کرنے والے سے چوری کا مال خریدنے والا بھی ایسا ہے جیسا کہ اس نے اس کے ساتھ مل کر چوری کیا ہو. دونوں لوگ شراکت داری میں برابر ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو کسی نے چوری کا مال دیا ہے تو فوراً اس کو واپس کریں، آپ اپنا پیسہ واپس لے لیں. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جس آدمی نے آپ کو چوری کا مال بیچا ہے وہ کہیں چلے گیا، بھاگ گیا، اب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے اور کس نے بیچا یہ بھی معلوم نہیں آپ کو، لیکن یہ معلوم ہے کہ بھئی یہ جس آدمی نے یہ مال چوری کیا ہے، یہ جس آدمی کا مال چوری کیا ہے وہ آدمی کا آپ کو علم ہے کہ بھئی فلاں آدمی کا مال ہے وہ، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال لے کر اس آدمی کو پہنچا دیں. کبھی یہ مال، کیونکہ چوری کرنے والا یہ مال اس مال کا بذات خود مالک نہیں ہوتا ہو، کیونکہ کسی کا مال چوری کیا ہے وہ. تو جب آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ بھی فلاں آدمی ہے جس کا مال یہ مال اس کا ہے، تو آپ وہ واپس کر دیں اس کو مال جا کر کے. 2 باتیں ہو گئی. اگر آپ کو چور کا علم بھی نہیں ہے یا جس کا مال ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر پہلی بات تو یہ کہ وہ مال آپ صدقہ کر دیں، وہ مال آپ اس کو صدقہ کر دیں. یا نہیں صدقہ کرنا چاہ رہے تو اس مال کی جتنی قیمت بنتی ہے، جتنی قیمت اس مال کی بنتی ہے، تو اتنا مال آپ اپنے پیسے میں سے نکالیں گے، پھر اس مال کو صدقہ کر دیں. تو یہ تھا مسئلہ آپ کا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن میں ایک بات یہاں زائد کہنا چاہتا ہوں، یہ آج عمومی طور پر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ بھئی چپل چوری، مسجد میں آتے ہیں چپل چوری کرتے ہیں، اور بازاروں میں گئے چوری ہو رہے ہیں، مال کی چوری ہو رہی ہے. ایک آدمی جا رہا ہے راستے پر کما کر جا رہا ہے، بھئی پکڑ کر مار لی. ایک آدمی غیر مسلم مجھے ملا، اس نے کہا کہ بھئی میں رات میں 4 بجے آ رہا تھا، پیسے رکھا ہوا تھا، مسلمانوں کے علاقے کے اندر مجھے مار کر کے چھنا لیا گیا. اب وہ معلوم نہیں کہ بھئی مسلمان چھنایا کسی غیر نے چھنایا. تو پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ بھئی لوگوں کے مال کو اس طرح چوری کیوں کرتے ہو؟ بھئی اللہ نے ہاتھ پیر دیا، مال جو ہے کمانا چاہ رہے تو خود کماؤ، چوری کا مال کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، اے ایمان والوں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ. غیر ہے تو وہ چھوڑیے, وہ تو پہلے بات تو غلط تو ہے, لیکن غیر تو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا, لیکن مسلمان ہے, لیکن مسلمانوں کی حالت یہ بعض ایسے بنگلور کے اندر میں خود دیکھا ہوں. چور بازار بہت مشہور ہیں, دلی کے اندر بھی دیکھا میں, یہاں بھی دیکھ رہا ہوں. چور بازار بہت مشہور ہے. وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں جتنا بھی مال آتا ہے چوری کا مال آتا, بازاری کا نام چوری کا لگ گیا ہوا. تو اس طرح کہ اگر بازار میں آپ کو معلوم ہے کہ بھئی ہاں چوری کا جو مال آیا واقعتاً یہ چوری کا ہی مال ہے, تو اس جگہ سے آپ نہ خریدیں. اگر وہ چور بازار میں بھی اگر کوئی آدمی حلال طریقے سے مال کماتا ہے تو وہاں آپ خریدیں, لیکن اگر وہاں چوری کا مال آتا ہے تو وہاں آپ ہرگز نہ خریدیں. تو صورت مسئلہ یہی ہے کہ جس آدمی نے آپ کو مال بیچا ہے, پہلی بات تو اس کو واپس کریں. اگر وہ کہیں بھاگ گیا, اس کا علم نہیں ہے, تو جس آدمی کا مال ہے آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بھئی وہ فلاں آدمی کا مال اس نے چوری کیا ہے, اس کو واپس پہنچا دیں. یعنی تو آپ کو دونوں کا علم نہیں, دینے والا بھی معلوم نہیں, جس کا مال ہے اس کا بھی معلوم نہیں. تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ بھی کسی بھی طریقے سے اس مال کو صدقہ کر دیں. لیکن آپ صدقہ نہیں کرنا چاہ رہے تو اس مال کی جتنی قیمت بنتی ہے, یعنی مثال کے طور پر ایک فون کسی نے چوری کیا, 10,000 کا فون تھا, تو 10,000 روپیہ آپ اس فون کی ویلیو لگائیں گے مارکیٹ کے ریٹ سے, اتنا پیسہ آپ صدقہ کر دیں. جو پیسہ آپ نے اس کو دیا ہے چور کو, وہ اس کا تو حق نہیں تھا, وہ آپ سے پیسے چھین کر کھا گیا, کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا اس کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. کسی بھائی نے اسی طرح سوال کیا ہے, مفتی صاحب داڑھی کو اوپر چڑھانے یا چپکانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب دیا ان نوازش ہوئی. دیکھیے بھائی, یہ تو بہت عمومی طور پر یہ چیز آج پائی جا رہی ہے. میں نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھئی وہ داڑھی جو ہے اوپر لٹکا لیتے ہیں, اوپر چڑھا لیتے ہیں اس طرح, یعنی تو دو لوگ داڑھی کو جو ہے اس طرح اندر کر لیتے ہیں. یہ دونوں باتیں ہیں میں جو بتا دیتا ہوں. دیکھیے احادیث مبارکہ کے اندر جو داڑھی چھوڑنے کا حکم اور لٹکانے کا حکم دیا گیا ہے. داڑھی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک مشت آپ داڑھی چھوڑیں گے, ایک مشت داڑھی چھوڑنا یہ حدیث سے ثابت ہے, اور اس کے نیچے آپ چاہے تو کاٹ سکتے ہیں, اور ایک مشت سے کم کرنا, نیچے کاٹ دینا, یہ حرام ہے, گناہ ہے. تو اس لیے داڑھی جو ہے ایک مشت چھوڑنا یہ واجب ہے. تو حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ داڑھی لٹکانا چاہیے, یہ نہیں کہ اب داڑھی جو ہے اوپر چڑھا لیے, اوپر چھپا اندر چھپا لیے, تو اس لیے اس طرح کرنا ناجائز گناہ ہے. داڑھی کو نہیں لٹکانا چاہیے اور اوپر بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک بات یہ, اور دوسری بات ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا داڑھی کو گروہ نہ بناؤ, یعنی گھانٹیاں نہ ڈالو. جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی داڑھی کو گروہ ڈالنے والے سے اللہ کے رسول نے برات کا اظہار فرمایا کہ وہ میں اس سے بری ہوں, یعنی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے داڑھی کو گروہ نہیں لگانا چاہیے. داڑھی کو گروہ لگانے کے اندر یہ بھی ہے کہ بھئی داڑھی کو اندر جو ہے اندر گھسا دینا یا اندر اس طرح لپیٹ دینا, یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو اس لیے داڑھی کو نہ اوپر اس طرح چڑھائے کہ بھئی اس طرح اوپر چڑھائے یا نیچے اس طرح گروہ لگائے. داڑھی کو لٹکانا چاہیے, اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور داڑھی چھوڑنے کا مطلب یہی کہ بھی آدمی لمبی چھوڑا کرے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات اس میں کچھ نقطے کی باتیں جو بتا دیتا ہوں, ذہن میں رکھیے. دیکھیے اس کی قباحت کیوں ہے, کس وجہ سے ہے. دیکھیے داڑھی تو چھوڑنا اللہ کے رسول کی سنت تو ہے ہی, لیکن اس میں داڑھی کی جو چڑھاتے ہیں, جو چڑھایا جاتا ہے, اس میں کچھ قباحت ہیں. ایک تو بات ہے کہ آدمی تکبر کی وجہ سے داڑھی کو اوپر چڑھاتا ہے. تکبر, بعض لوگوں کو دیکھا ہم نے داڑھی کو ایسا لے کے اوپر چڑھاتے ہیں, یہ تکبر کی وجہ سے ایک ہوتا ہے. ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی داڑھی کو لوگ جو ہے اس طرح اندر گھسا لیتے ہیں, کیونکہ شرمندگی کی وجہ سے بعض لوگ داڑھی چھوٹی دکھنے کے لیے اندر چھپا لیتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے. دو باتیں. تیسری بات جو ہے, لوگوں کو بعض یہ بھی دیکھا کہ میں داڑھی کو اسٹائل کے طور پر, اسٹائل قطر کے اسٹائل سے اندر بھی رکھ لیتے ہیں. تو اس طرح تینوں چیزیں بھی کرنا یہ ممنوع ہے, ناجائز ہیں, گناہ ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. داڑھی چھوڑنا ہے تو آپ چھوڑے, بڑی چھوڑے, اور چھوڑنا چاہیے. داڑھی کاٹنا گناہ ہے, حرام ہے. ایک مشت سے کم داڑھی چھوڑنا گناہ ہے, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حضرات صحابہ سے بھی ثابت ہے. تو بجائے جو ہے اس میں تفصیل میں جانے کی بات ہے کہ بھئی داڑھی کو ایک مشت چھوڑے, اور اس طرح داڑھیوں کو لپٹنا اور داڑھیوں کو گروہ لگانا, داڑھی کو اوپر چڑھانا, اندر ڈال لینا, داڑھی میں اسٹائل یہ اس طرح کرنا, یہ سب چیزیں ممنوع ہیں, گناہ ہیں. اللہ سے توبہ استغفار کریں, یہ سب چیزیں نہ کریں. اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے, مفتی صاحب کسی مسلمان کی طرف بندوق یا چھری
وغیرہ سے اشارہ کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ ہمارے ایک مولانا نے جمعہ کے بیان میں فرمایا کہ کسی مسلمان کی طرف تلوار سے، چھری سے، چاقو سے، قینچی سے، بندوق یا پستول وغیرہ سے اشارہ کرنا ناجائز گناہ ہے۔ جواب دے عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مولانا ابراہیم صاحب کشمیر سے۔ دیکھیں بھائی، بہت اہم سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے، بہت اہم ہے، اور ایسے سوالات اکثر و بیشتر آتے نہیں ہیں، اور یہ عمومی چیز آج پائی جا رہی ہے۔ تو میں تھوڑا اس سوال کے جواب کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، کسی مسلمان کو کسی بھی احادیث مبارکہ کی طرف ہم جب رخ کرتے ہیں یا ہم اسے پڑھتے ہیں، جب ہم اسے دیکھتے ہیں، جب معلوم ہوتا ہے، تو حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی مسلمان کو چاقو سے یا بندوق سے یا پستول سے یا قینچی سے یا چھری سے یا ایسی دھاری دار چیز جس سے قتل کیا جا سکتا ہے کسی کو، تو ایسی چیز کسی مسلمان کی طرف اشارہ کرنا یا اسے بتانا، یہ ناجائز گناہ ہے۔ کیوں ناجائز گناہ ہے؟ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت ہم نے ایسے ہی بتا لیا، کیا جا رہا ہے اس میں؟ ایسے ہم نے بتا دیا، ہم تو مارنا نہیں چاہتے اسے، ایسے ہم نے بتایا ہے۔ تو حدیث مبارک اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بتایا تو یوں ہی ہے، لیکن امید تو ہے کہ مار سکتے ہو تم اس سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھی نقصان تو نہیں پہنچا سک رہے ہو، لیکن امید تو ہے کہ نقصان پہنچا سکتے ہو اس سے، وقت آئے گا تو تم اس سے مار سکتے ہو اسے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بھئی اشارہ بھی نہ کرو۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی کسی کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں سے اللہ کے رسول نے کسی مسلمان کو چھری دکھانا، چاقو دکھانا، بندوق دکھانا، قینچی دکھانا یا دھاری دار کوئی ایسی چیز کسی مسلمان کو اس سے اشارہ کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اب دو حدیثوں سے میں بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات مولانا کی جو بات ہے جس بیان میں بتایا ہے وہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کو کسی لوہے سے اشارہ کیا تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اگرچہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ پھر سن لیں حدیث میں، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان بھائی کو کسی لوہے سے اشارہ کیا تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اگرچہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ سگے بھائی کے لیے بھی حکم ہے، چاہے اپنا سگا بھائی ہو یا غیر ہو، کسی کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اس کی طرف لوہے سے مراد اس کے اندر قینچی بھی آ گئی، لوہے سے بنتی ہے، چاہے آپ چاقو لے لو، بندوق، پستول، جو بھی لے لو جس سے لوہے سے، وہ آلات جس سے کسی مسلمان کا قتل کیا جا سکتا ہے، کسی انسان کا، وہ چیز مراد ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ عنہ خود ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ نہ کرے۔ کسی ہتھیار سے مطلب کوئی بھی آلہ جس سے کسی کو جان سے مارا جا سکتا ہو، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ شاید شیطان اس کو کسی فساد میں اور فتنے میں مبتلا کر دے جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلے جائے۔ یعنی کہ وہ پستول ہے یا کوئی بھی چیز اس سے اشارہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا دماغ کچھ پھر جائے یا کوئی ہو جائے، مذاق میں گولی چل گئی، مذاق میں چھری اس کو چبھ گئی، مذاق میں قینچی اس کو مار دیا گیا، مذاق میں کوئی بھی لگ گئی، تو اس کی وجہ سے اس کی جان کا خطرہ، جان چلے گئی، اب شیطان اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو شیطان اسے کسی بھی طریقے سے بہکانے کی کوشش کرے گا، اب یہ چیز اس کو جہنم میں لینے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو بات ہے شریعت مطہرہ کے اندر یہی ہے کہ کسی مسلمان کو کسی بھی دھاری دار چیز سے آپ اشارہ نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک بات سمجھاتا ہوں، کسی نے آپ کو پوچھا کہ بھئی یہاں دکان کدھر ہے، تو آپ نے جو ہے چاقو ہاتھ میں پکڑا تھا، اب اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں بھئی دکان اس طرف ہے، ایک بات ہی، یعنی تو آپ کوئی چیز کاٹ رہے تھے، کوئی بتا رہے تھے، آپ نے اس مسلمان کی طرف اٹھایا، چاقو اٹھایا، اس سے کہا کہ بھئی دیکھو فلاں آدمی مجھے اس طرح کیا، میں نے اس کو ایسا بولا، چاقو سے اس کو اشارہ کر رہے ہیں آپ۔ اب ہو سکتا ہے کہ بھئی شیطان اس کو اچک لے، پھر وہ چبا دے اس کو۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باریک سے باریک سی چیز
چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو بتایا ہے اور بچایا بھی ہے، اور بچانے کا حکم بھی دیے ہیں کہ تم اس چیزوں سے بچو۔ تو اس لیے کسی مسلمان کو کسی بھی دھاری دار چیز سے اس کا اشارہ کرنا ناجائز گناہ ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر بات بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گیری کا مزاج اور کسی کو مارنے کا مزاج، دھمکیاں دینے کا مزاج بہت آج پایا جا رہا ہے۔ خاندانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر کوئی آیا بغیر تحقیق کیا مار دیا جان سے اس کو۔ تو اللہ کی پناہ یہ سب چیزوں سے بچے، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب ایک شخص کا 2 مسجدوں میں اذان دینا شرعاً اس سے کیا حکم ہے؟ جواب دے، عین نوازش ہوگی۔ دیکھیں بھائی، صورت مسئلہ یہی ہے، ایک شخص کا یعنی ایک آدمی کا ایک وقت میں 2 مسجدوں میں اذان دینا مکروہ ہے۔ جیسا مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اس نے یہ مسجد میں بھی ظہر کی اذان دیا، پھر یہاں سے جلدی اذان لپٹایا، پھر دوسری مسجد میں جا کر اسی دن اسی وقت کی پھر ظہر کی اذان پھر دوسری مسجد میں دے رہا ہے۔ تو اس طرح ایک آدمی کا ایک وقت میں 2 مسجدوں میں اذان دینا یہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے مکروہ ہے کہ اس نے ایک مسجد میں جب نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس مسجد میں اس نے لوگوں کو اسی نماز کا اعلان کر رہا ہے جس میں وہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس لیے اس طرح کرنا مکروہ ہے، نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کسی ایک مسجد میں اذان دے۔ کسی بھائی نے اسی طرح ایک سوال کیا ہے، مفتی صاحب سوال یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر کسی نے فجر کی سنت فرض کے بعد فوراً پڑھ لے تو کیا گناہ ملے گا؟ مسئلہ واضح فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے حافظ بشیر صاحب آندرا سے۔ دیکھیے حافظ صاحب، یہ مسئلہ بہت عمومی طور پر پوچھا جاتا ہے اور یہ اکثر و بیشتر مسائل میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں اس مسئلے کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں تاکہ ہر آدمی اس کو عمل کرنے میں آسانی ہو۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کسی آدمی نے مثال کے طور پر میں ہوں، فجر کی نماز میں گیا اندر مسجد میں، جب میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں دیکھا کہ امام صاحب فرض نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی۔ اب میں نے دیکھا کہ بھئی چلو فجر کی نماز تو امام صاحب پڑھا ہی رہے ہیں، اب میں سنت تو میری پڑھنا باقی ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو امام صاحب جب تک نماز نہ ختم کر لے، یعنی جب تک امام سلام نہ پھر لے، اس وقت تک اگر مجھے اس بات کی امید ہے کہ بھئی میں 2 رکعت نماز سنت پڑھ کے میں امام کے ساتھ سلام پھرنے سے پہلے داخل ہو جاؤں گا، تو پھر میرے لیے ضروری ہے کہ میں کسی ستون کے پاس یعنی تو مسجد کے ورانڈے میں یا کسی مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز سنت پڑھ لوں گا، پھر اس کے بعد میں جا کر کے امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوں گا۔ شرط کیا ہے کہ بھئی سلام پھرنے سے پہلے میں امام کے ساتھ فرض نماز میں شامل ہو سکتا ہوں، تو اگر اس بات کی امید ہے تو پھر وہ سنت پڑھے گا۔ اگر اس بات کی امید نہیں کہ بھئی میں اگر 2 رکعت سنت پڑھوں پھر میں امام کے ساتھ جا کر شامل ہوں گا، تو اس وقت تک امام سلام پھیر دے گا، نماز ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ ایک کام یہ کریں گے کہ بھی آپ سنت چھوڑیں، آپ جا کر نماز میں شامل ہو جائیں۔ اب جب نماز میں شامل ہو گئے، آپ فرض نماز آپ کی ہو گئی ہے، لیکن آپ کی 2 رکعت سنت باقی رہ گئی۔ دیکھیں، میں اس سے تھوڑا ہٹ کر میں حدیث سے بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت کی جو سنت ہے اس کی بڑی تاکید فرمائے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر شاید حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی فجر کی 2 رکعت سنت، چاہے وہ سفر میں ہو یا گھر میں ہو، کبھی سنت اس کی نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے۔ تو اس لیے حضرات فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ بھئی فجر کی 2 رکعت سنت یہ واجب کے برابر ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی فجر کی سنت اگر اس کی چھوٹ گئی ہے، نماز کھڑی ہو گئی، وہ جا کر شامل ہو گیا، اب وہ سنت اس کی چھوٹ گئی ہے، اب کیا کریں؟ وہ ایک سوال یہ ہے، اب کیا کریں؟ وہ امام کے سلام پھرنے تک وہ سنت پڑھنے تک امام سلام پھر دے گا، اب کیا کر سکیں وہ؟ اب وہ فرض کے اندر شامل ہو گیا، نماز تو ختم ہو گئی بھی، نماز کے امام کے اندر جماعت سے نماز تو پڑھ لیا، اب کیا کریں؟ تو اب اس کا دوسرا سوال جواب یہ ہے، جب امام کے ساتھ اس نے نماز ختم کر لیا، 2 رکعت جو سنت اس کی فجر کی باقی رہ گئی ہے، وہ امام کے نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اشراق سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وقتوں میں نماز پڑھنے کو منع کیا ہے۔
اس لیے ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک تو ہے سورج طلوع جب ہوتا ہے اس وقت، اور دوسرا زوال کے وقت ہے، اور تیسرا جو ہے عصر کی نماز کے بعد ہے۔ یہ 3 اوقات وہ ہیں جن میں فرض کے علاوہ، قضا کے علاوہ دوسری سنت اور نوافل نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ آپ فجر کی فرض نماز کے بعد اشراق سے پہلے پہلے فجر کی نماز کے بعد جب آپ پڑھ لیے ہیں اس سے اور اشراق کے درمیان میں آپ فجر کی سنت کی قضا نہیں کر سکتے۔ کریں گے تو گنہگار ہوگی، ادا تو ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن پھر آپ کو بعد میں لوٹانا ضروری ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے جب آپ کی سنت رہ جائے اس طرح تو آپ زوال سے پہلے اس دن کی سنت کو اشراق کی نماز کے بعد قضا کر لیا کریں، اس سے آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے مسئلہ یہی ہے، ذہن میں رکھیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا جانور آخرت میں پل صراط پر سواری کے کام آئے گا، کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ذرا وضاحت فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے مولوی مظہر صاحب پونا سے۔ مولانا صاحب آپ نے تو ہماری زبان کی دل کی بات چھین لی ہے، اور یہ تو بات میں نے اکثر خطبہ کو کہتے ہوئے سنا ہے، اور یہ میں نے حالانکہ اس سوال کے جواب کو میں ریکارڈنگ کرنا خود چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے مجھے یہی سوال لائیو کر دیا ہے۔ تو بہرحال میں اس سوال کا جواب تفصیل سے دے دیتا ہوں تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آئے جواب۔ دیکھیے، قربانی کا جانور چاہے موٹا تازہ ہو، عمدہ جانور خریدنا یہ مستحب عمل ہے، اور اسے کھلانا پلانا یہ سب چیزیں کرنا یہ مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے۔ عمدہ سے عمدہ جانور خریدنا چاہیے، اور یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں، اور حضرات صحابہ سے بھی ثابت ہیں، اور ہمارے بزرگوں سے بھی یہ سب چیزیں ثابت ہیں کہ انہوں نے اپنے جانور کو، قربانی کے جانور کو اچھا کھلاتے پلاتے، پوچھنے سے کہتے کہ بھئی یہ جانور اللہ کے راہ میں قربان ہو رہا ہے، تو اللہ کے سامنے جو تحفہ دیا جائے تو اچھا موٹا تازہ دینا چاہیے، اچھی باتیں دینا چاہیے، کوئی بری بات نہیں۔ لیکن لوگوں کو ابھارنے کے لیے، لوگوں کو قربانی پر یا لوگوں کو دین پر ترغیب دینے کے لیے غلط باتوں کو لوگوں کے سامنے منسوب کر دینا، یہ تو غلط بات ہی ہے ہی، یہ غلط بات نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جتنی بھی اس طرح کی جو روایتیں بیان کیے جاتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو موٹا تازہ خریدو، موٹا تازہ بناؤ، اور اس لیے کہ یہ جانور تمہیں پل صراط پر سواری کے طور پر استعمال ہوگا، تم اس پر بیٹھو گے اور یہ تمہیں جانور پل صراط سے پار کروائے گا۔ یہی تو حدیث آپ مجھے پوچھنا چاہ رہے ہیں اس سلسلے میں۔ دیکھیے، اس طرح کے جتنے بھی سلسلے ہیں، اس طرح کی جتنی بھی روایتیں ہیں، یہ ساری کی ساری روایتیں محدثین کے نزدیک موضوع ہیں، من دھڑک ہیں۔ یہ روایتیں اس سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی جانور کو کھلاؤ پلاؤ، موٹا تازہ خریدو تاکہ یہ جانور تمہیں پل صراط پر سوار کر لے جائیں۔ اس سلسلے میں 2 روایتیں بہت مشہور ہیں جو میں بچپن سے سنتے ہوئے آ رہا ہوں۔ دونوں روایتیں میں بتا دیتا ہوں، دونوں روایتوں کی حیثیت کیا ہے اور دونوں روایتوں کے بارے میں کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھنا۔ پہلی روایت یہ میں سنتے آ رہا ہوں کہ قربانی کے جانور کو موٹا کرو کیونکہ یہ جانور تمہیں پل صراط پر سوار کے طور پر استعمال ہوگا، تم اس پر بیٹھو گے، یہ تمہیں پل صراط پر پار کروائے گا۔ اس روایت کے بارے میں محدثین نے المقاصد ایک کتاب ہے، جلد نمبر 50.8 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ روایت موضوع ہے، من دھڑک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک بات یہ۔ اور دوسری روایت یہ میں بھی بچپن سے بھی سنتے ہوئے آ رہا ہوں کہ قربانی کے جانوروں کو چھانٹ کر پسند کر کے قربانی کرو تاکہ یہ جانور تمہیں پل صراط پر سواری کے طور پر استعمال ہوگا، تم اس سے پار ہوں گے۔ تو اس روایت کے سلسلے میں بھی علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ابن صلاح کے حوالے سے یہ بات لکھے ہیں کہ بھئی یہ روایت بھی موضوع اور من دھڑک ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، آپ نے جو پوچھا مولانا صاحب، یہ میں اکثر خطبہ کو بھی سنتے ہوئے آ رہا ہوں، بچپن سے میں نے اکثر خطیبوں کو بھی سنا ہے اور اکثر لوگوں کو بھی میں نے کہتے ہوئے سنا بھی ہے۔ اور جیسے بقرعید کا موقع آتا تو بے دھڑک ایسی باتیں پوسٹ کے فونوں کے اندر، فیس بک کے اندر، واٹس ایپ کے اندر بے دھڑک اس طرح کی باتیں چلتی بھی ہیں۔ میں آپ سے ایک درخواست یہ کہتا ہوں کہ بھئی ہمارا سوال لائیو بھی چل رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں اس طرح کیا ہے پہلے معتبر علماء سے تحقیق کر لیا کریں۔ اب ایسے تو علماء تو بہت سارے ہیں جو بے دھڑک بنے ہوئے ہیں، آج کل تو آن لائن کی تعلیم بھی چل رہی ہے، تو ایسے مفتیان اکرام اور علماء مل رہے ہیں،
تو میں کسی کی تحقیر نہیں کر رہا ہوں، حقیقی بات میں بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ تحقیق کر کے ایسے علماء سے پوچھیں جو واقعتاً مایہ ناز ہو، جن کی علمی صلاحیت پر ہر عالم اعتماد کرتا ہو۔ تو آپ اپنے کئی مدرسے، کئی ادارے ہوں آپ کے علاقے میں، ان سے مسائل پوچھ لیا کریں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی محرم کا موقع آیا تو بے دھڑک ایسے سوالات آتے ہیں، محرم میں یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ۔ آج کل ایک چینل چل رہا ہے ابقری، یہ ایک دم جھوٹا آدمی ہوتا ہے، اس کی اکثر باتیں نہیں، یہ غیر معتبر باتیں زیادہ بولتا ہے۔ تو اس آدمی کی بھی باتوں کو نہ سنیں، آج کل وہ چیزیں عمومی چل رہی ہیں۔ تو میرے بھائی جو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر جس طرح کی باتیں جتنی بھی چل رہی ہیں، آپ سے میری ایک درخواست تو یہی ہے کہ آپ ایسی باتوں کو لینے کے بعد آپ کو ملے تو آپ علماء سے پوچھ لیا کریں، جو معتبر علماء ہیں، اس کی تحقیق کرنے کا عمل کریں۔ تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں، تو فضائل محرم کی بات ہے، محرم کے فضائل، ربیع الاول کے فضائل، ذی الحجہ کا مہینہ تو ذی الحجہ کے بے دھڑک فضائل شروع کر دیتے ہیں۔ بقرعید کا موقع آیا تو بقرعید کے بے دھڑک شروع کر دیے ہیں، اور رمضان کا آیا تو جیسا کہ پہلی جو آدمی رمضان کی خبر دے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ یہ روایت بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی غلط باتیں جو آج کل چل رہی ہیں، تو اس کو تحقیق کر کے آپ لوگوں کو بتایا کریں، اور اس طرح کی غلط چیزیں شیئر نہ کریں۔ تو بہرحال جو آپ نے مجھے بقرعید کے سلسلے میں پوچھا، یہ غیر معتبر روایتیں، جتنی بھی اس طرح کی روایتیں ہیں، غیر معتبر موضوع روایتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی مجھ پر من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی مجھ پر کوئی جھوٹی بات باندھ دے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے بغیر تحقیق کے، بغیر کسی معلومات کے آگے نہ بڑھائے، اور کہیں سن رہے ہو تو پوچھ لیا کرے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو علم عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اعمال کی بھی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔